تعداد سلیکٹ کی ہے، منتخب کی ہے، وہ اسی طرح جو انتہائی اہم تھی عقیدے کے لحاظ سے، ہماری معاشرت کے لحاظ سے، آداب کے لیے۔ تو سب سے پہلی ہے، کل میں نے آپ کو دو ایسے بیان کی تھی کہ جو بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، اولیاء کے مقامات ہوتے ہیں، انبیاء کے مقامات ہوتے ہیں، کیا وہ اوروں سے مختلف ہوتے ہیں یا ان کا جو مقام، ان کا جو تقدس قرآن کے ثابت ہے یا نہیں؟ ہم نے دو ایسے کل تلاوت کی تھی اس لحاظ سے، ایک تو تھی وَالْتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور دوسری آیت تھی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ۔ اب اس کے بارے میں تیسری آیت ایک اور آ رہی ہے سورۃ بقرہ میں 248 نمبر ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی بندہ عقیدے کے بارے میں سوال کرے، وہ تو ایسے تھی مقامات کے بارے میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کی، انبیاء کی استعمال کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ہم تبرک کے طور پر مختلف چیزیں رکھتے ہیں بزرگوں کی، کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بڑی پیاری سی آیت ہے، 248 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ، کہ فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، کسی ایک نشانی بیان کی گئی بادشاہ کی، کہ بادشاہ تمہارے پاس آئے گا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک تابوت ہوگا، ایک صندوق ہوگا۔ اب صندوق میں کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں سارے، یہ کسی امام کے، کسی عالم کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیہ سکینہ، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ اس صندوق میں سکون ہے۔ سکینہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے، ان میں سے ایک معنی جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سکون ہے، کہ جب وہ تابوت صندوق تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ سکینۃ من ربکم، آگے خود بیان کر دیا جو صندوق میں ہے کیا، چیزیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَقِیَّۃٌ مِمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ اس میں وہ باقی چیزیں ہیں کہ جو انبیاء کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت ہارون کے جو عصا تھے، ان کے جو کپڑے تھے، ان کے جبے تھے، ان کی باقی استعمال کی چیزیں تھیں، وہ اس صندوق میں موجود تھے۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ 1 سال پرانا تھا، سب سے پہلے سے وہ بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق موجود تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس صندوق کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، اسے برکت کی علامت سمجھتے، اور جب بھی کبھی کوئی جنگ ہوتی اس صندوق کو وہ سامنے رکھتے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح سے صندوق آئے گا جس میں انبیاء کی باقی اشیاء ہوں۔ تو قرآن سے ہی ثابت ہوا کہ انبیاء کے تبرکات جو ہیں ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ باقی سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ ہم جو بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں ادب سے دیکھتے ہیں کہ سرکار کا منہ مبارک ہے، سرکار کا جبہ ہے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان چیزوں کی تقدس اور اہمیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں ہے، آگے فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، کہ وہ صندوق ایسا ہے جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ وہ عام طریقے سے صندوق نہیں آئے گا بلکہ فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور آگے فرما دیا کہ اس بات کو وہی سمجھے گا، اس نشانے کو وہی سمجھے گا ان کو تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کو سمجھو گے۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ بقرہ 259 آیت نمبر ہے۔ ہم جو صدقات دیتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، تو ہم بڑے احسان گزارتے ہیں، جسے کچھ پیسہ دے دیا، راشن دے دیا، بڑے ہم تکبر سے پھرتے ہیں، احسان سکھاتے ہیں ان سے کہ میں تمہیں خدمت کی، تمہارے پیسہ دیا، راشن دیا، کچھ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، کہ وہ تم صدقے دو نا، ان صدقوں کو ضائع نہ کیا کرو احسان دکھا کر اور تکلیف دے کر۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم اسے کہو کہ میں نے تمہاری خدمت کی، تمہیں صدقہ دیا، تمہیں راشن دیا، کچھ بھی دیا۔ کوئی بات نہ کرو، کوئی احسان نہ جتلاؤ۔ اگر تم احسان جتلاؤ گے یا تکلیف دو گے تو دیا ہو صدقہ سارا باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور اصول یہاں بیان کیا گیا ہے اس بارے میں، سورۃ بقرہ کی 216 نمبر آیت ہے۔ ہمارے لیے تقدیر میں مختلف چیزیں لکھی گئی، اللہ کی حکمتیں ہیں ہمارے لیے، مختلف امور، مختلف انعامات، زندگی کے جو بھی کام ہیں اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز دکھنے میں ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے دور ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے لیکن وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون یہاں بیان کر دیا، فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت میں وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، اللہ کی حکمت میں وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو کہ یہ چیز مجھے فوراً حاصل ہو جائے، یہ مقام مجھے فوراً حاصل ہو جائے، یہ نوکری مجھے فوراً حاصل ہو جائے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن وہ کیا ہو کہ تمہارے لیے بہتر ہو، کہ شر ہو، بہتر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو کچھ لکھ دیا جائے، انسان کا کام ہے کہ اس پہ راضی رہے اور صبر اختیار کرے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ اس صرف سبا سپارے میں تقریباً 15 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم فرمایا، 15 آیتیں ہیں جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور بڑے پیارے خوبصورت انداز میں نے 2 مقامات پڑھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا یا قبر ہوگی، کوئی بھی مقام ہوگا، 2 طبقے ایسے ہیں کہ جن پر کوئی خوف داری نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ ایک اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ ایک تو اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ دوسرا اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو صدقہ دے اور احسان نہ جتلائے وہ بھی اسی طبقے میں داخل ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور دوسری بات اس میں بڑی سخت انداز سے بیان کی گئی کہ اللہ نے سود کے بارے میں یہاں پر احکامات نازل کیے کہ سود حرام ہے، اور واضح آیت کریمہ میں فرما دیا کہ جو بندہ سود لے گا وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک آپ فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسرا مقام اس سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ سود کھائے گا، سود لے گا، اس کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ تو یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا فرمایا، ایک سود کا، دوسرا اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے کا۔ اچھا، اس میں اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے جب پوچھا کرتے کہ یا اللہ موت کے بعد زندگی کس طرح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور 4 پرندوں کو 4 پہاڑوں پر تقسیم کر کے رکھ دیں، نبھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مکس کر کے 4 جو پہاڑ ہیں ان پہ رکھ دے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ادعوہن یاتینک سعیا، پھر تو ان پرندوں کو پکار، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو پکارا تھا وہ کس نے پکارا تھا؟ حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، ادعوہن، ان پرندوں کو پکارا۔ حضرت ابراہیم کی پکار سن کر وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کر حضرت ابراہیم کے سامنے آئے۔ تو ہوتا اس طرح ہے کہ زبان انبیاء کی ہوتی ہے، اولیاء کی ہوتی ہے، ہاتھ انبیاء اولیاء کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس میں جو ہم مختلف ایڈونچر کرتے ہیں، ایسے کام مثلاً بائک چلا رہے ہیں جس میں موت کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں موت کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح یہاں پر فرما دیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی بھی ایسا کام جس پہ واضح لگ رہا ہے کہ یہاں پر موت ہو سکتی ہے، کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، وہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کوئی بھی ایسا ایڈونچر نہ کرو جس میں موت کا خطرہ ہے۔ اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق